بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے، چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں، تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے، اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض۔
پورے جسم پہ پانی بہانا کلی اور ناک میں پانی. سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے. نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ شاور کھولے کھڑے ہوئے ہیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہ پڑے. اگر قضاء حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا. اور قضاء حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے. پھر پورے چہرے کو، پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں. 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں آئے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا. یہ فرض ہونے کے لیے ضروری، مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسے. سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر ہو گیا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ 2 واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں. دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے. افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے. بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے. تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں. سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موضوع پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں
تابعین تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے. اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے. اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسح کر لیا، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں. تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے. صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسح ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے، اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے، لیکن شاذ قول ہیں، مرجوح قول ہیں جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے. قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے. چمڑے کے موزے ہیں ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر، لہذا ان موزوں کے اوپر مسح ہو جائے گا. تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر. اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق اہم مسئلہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے. اور وضو کے بعد دعا کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے. توبہ اس لیے کہ میں نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی، مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے. اگر میں نے گناہ کی ہوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما لے، تاکہ اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے، اس لحاظ سے بھی میں پاک ہو جاؤں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اور پھر بتا دوں، ہمارے ان بیانات کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، ان سفروں کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، فری پکڑ کے ہوتے ہیں سارے، صرف ثواب کے لیے. ہاں ولاگنگ میں کر رہا ہوتا ہوں وہاں جا کے، وہ میرا ویسے ہی شوق ہے، ویسے ہی شوق ہے. کوئی نئی چیز بندر نظر آ جائے، کوئی اسپیشل نسل کا یا ہرن کا شکار، تو ویسے ہی ایک شوق ہے. وہ چینل ہوتا تو بھی شوق ہے، چینل نہیں ہوتا تو بھی شوق ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں ولاگنگ کے لیے جا رہے ہیں. ولاگنگ تو ضمناً گریوی میں چل رہی ہوتی ہے، اصل تو بیانات کے لیے، تبلیغ کے لیے دورہ ہوتا ہے، تو گریوی میں ولاگنگ میں چل رہی ہے. تو کیا جا رہا ہے سر؟ لوگوں کو فری پاکٹ میں بیٹھے بیٹھے افریقہ کے اور جنگل دیکھنے کو مل جائیں، اور کینیڈا میں نارتھ پول دیکھنے کو مل جائے. میں کینیڈا میں نارتھ پول بھی گیا ہوں، اس کا بھی ولاگ آئے گا انشاءاللہ، بنایا ہے وہ ڈال دیں گے بعد میں. اور دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی ملیں گے. نارتھ پول پہ بلوچی ملے مجھے، بلوچی. ابے دنیا کا آخری کنارہ، اینڈ آف دی ورلڈ، وہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ بلوچ. بڑے میں نے کہا یار اچھا. میرے جو میزبان تھے کینیڈا میں، وینکوور میں، وہ بھی بلوچ تھے. وہ تو بائی بورن کینیڈا کے ہی ہیں، تو لیکن بلوچی آتی ہے ان کو، گھر میں بلوچی بولتے ہیں. ویسے انگلش ہے، اردو تو آتی ہے. تو میں نے پھر ان سے کہا ادھر نارتھ پول پہ ان سے بلوچی میں بات کرو، تاکہ ایک ریکارڈ ہو یار نارتھ پول میں کون سی زبان بولی جا رہی ہے؟ بلوچی. تو بڑا مزہ آیا ان سے بلوچی سن کے نا وہاں. تو ان کا بھی میں نے انٹرویو لیا ہے کہ یار تم نارتھ پول پہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ جاب کر رہے ہیں وہ. پاکستانی ہر جگہ پہنچا ہوا ہے. تو دل گارڈن ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ یار ہم لوگ ہر جگہ ہی ہیں بھائی. اور اس کی وجہ وہی ہے، گوروں کی نسلیں 2 بچوں کی وجہ سے ختم. تو ہماری نسلیں بڑھ رہی ہیں. تو چھاتا دنیا میں وہی ہے جس کا گروتھ ریشو زیادہ ہوتا ہے. ان کو جاب کے لیے لوگ چاہیے، تو لوگ ہم لوگ کے پاس ہیں بھائی. لوگ ہی لوگ. ہم جب دنیا سے جاتے ہیں تو بے شمار لوگوں کو پیدا کر کے جاتے ہیں، اس لیے لوگ ہمارے پاس ہیں. تو خالی لینڈ سے تھوڑی مسئلہ حل ہوگا. اس زمین کا کرنا کیا ہے اگر ہل چلانے والا کسان نہ ہو، بیج ڈالنے والا کسان نہ ہو. خالی ٹریکٹر تھوڑی خود بخود سب کچھ کرے گا، بندے تو چاہیے نا. اور ٹریکٹر بھی کسی فیکٹری میں بنے گا تو وہاں بھی بندے چاہیے. آپ کہہ سکتے ہو روبوٹ کام کرے گا، تو روبوٹ کو بناتا ہے. کہیں نہ کہیں ہیومن انسان تو آتا ہے نا، جس کا دماغ اور ہاتھ استعمال ہوتے ہیں. تو جہاں انسان ہوں گے وہاں دماغ اور کام ہوگا اور ترقی ہوگی. جہاں انسان ہی مارکیٹ سے سٹارٹ ہو جائے تو میرے بھائی روبوٹ خود سے ترقی نہیں کر سکتا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود سے کچھ نہیں کر سکتی، اس کو بھی کسی دماغ نہیں اس کے اندر دماغ ڈالا ہے. تو ہر چیز کے پیچھے انسانی دماغ ہے. تو جتنی گروتھ ریشو بڑھتا ہے دماغوں کا ریشو بھی اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے. تو ہر جگہ پاکستانی ہے بھائی، ہر جگہ دنیا میں پاکستان. خیر تو دین کی دعوت بھی پاکستانی ہر جگہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں.
میں نے عرب کہیں دیکھے کہیں نہیں دیکھے دین کی تبلیغ کے لیے، لیکن پاکستانی انڈین ہر جگہ دیکھے ہیں۔ مدرسے انڈین پاکستانیوں کے پوری دنیا میں ہیں جہاں وہ عالم کورس کروا رہے ہیں۔ یہ کورس دوسرے لوگوں کا ہمیں نظر نہیں آتا، دوسرے لوگ سرکاری تحویل میں ہوتے ہیں، پھر سرکاری تحویل میں جو ادارے بنتے ہیں ان میں وہ طاقت اور روحانیت نہیں ہوتی، کیونکہ گورنمنٹ جہاں انوالو ہوگی نا وہاں مینجمنٹ تو اچھی ہو جائے گی، روحانیت کی ایسی کی تیسی، کیونکہ گورنمنٹ کا جب ادارہ ہوتا ہے تو پھر اس میں ٹیچر بھی کہاں سے آتے ہیں؟ گورنمنٹ کے، پھر ان میں تقوی اور للہیت اور علم میں مضبوطی پختگی یہ سب چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ پھر تو گورنمنٹ کے ادارہ ہوگا تو بندہ بھی کہاں کا ہوگا؟ گورنمنٹ کا کی مرضی کا، پھر فتویٰ بھی گورنمنٹ کی مرضی کا۔ اس لیے مدارس ہمیشہ گورنمنٹ کی کسٹڈی سے آزاد۔ تو ہم مدارس کی رجسٹریشن کے خلاف نہیں ہیں، رجسٹریشن ہونی چاہیے، ریکارڈ ہونا چاہیے، لیکن ہم حکومتی تحویل میں دینے کے خلاف ہیں کہ گورنمنٹ نہیں چلائے گی، ان کو چلائیں گے ہم ہی۔ گورنمنٹ کو دے دیا تو گورنمنٹ کے اداروں کا اپنا جو حال ہے مدارس کا حال بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ تو یہ جو آزاد مدارس ہے نا، یہ الحمدللہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ 3 ملکوں کے علماء اور ان میں گجراتی سب سے ٹاپ پر ہیں۔ پوری دنیا میں گجراتیوں نے دین کے ایسی آواز بلند کی ہے، باقی بھی کر رہے ہیں، لیکن جو کام گجراتیوں نے کیا ہے نا بھائی، جہاں بھی دنیا میں جاؤ مدرسہ مسجد کس نے؟ گجراتی۔ تو انڈیا کا گجرات ہے یا کیا ہے بھائی؟ تجارت میں بھی آگے اور دین میں بھی آگے، سارے تاجر ہیں، ارب پتی تاجر ہیں، ایسے ایسے ہیں۔ ایک گجراتی تاجر نے بتایا، بھائی دیر سے لایا، شیر ہو گیا۔ ایک گجراتی تاجر نے بتایا چائے دیر سے لایا۔ مجھے آج کل شاعری بھی آ گئی ہے نا، ایکسپو سینٹر ہم گئے تو انہوں نے کہا یہ جی ایف ٹھنڈر ہے، میں نے کہا یہ جی ایف ٹھنڈر بنا دے گا ہر چیز کو کھنڈر، جب جہاں بماری کرے گا۔ اب دیر ہو گئی چائے پی، اب آپ لوگ چائے پیئیں، اب بیان کریں میری طرف سے۔ آپ بھائی چلو آپ کو پہلے بول دیا تھا، اب آپ کو گفٹ۔ تو گجرات ایک اتنے بڑے ماشاءاللہ تاجر، مجھے خوشی ہوتی ہے، ہم جیلیسی میں نہیں جاتے، ابے یار اتنی تجارت۔ ایک صاحب 400 کلو سونا، مجھے ایک گجراتی تاجر بتا رہے باہر ملک میں، کہہ رہے یار بہت ٹینشن میں ہوں، میرا بھائی بہت ٹینشن میں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے یار وہ 400 کلو سونا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے نا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے 400 کلو سونا، وہ تو روز ان کا کام ہے 400-500 کلو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے یار اس پہ کچھ ریسٹرکشن آ گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، کچھ مسائل آ گئے ہیں، تو آپ دعا کریں وہ مسائل حل ہو جائیں۔ 400 کلو یار کیا بات کر رہا ہے بھائی؟ کیا ٹماٹر بیچ رہا ہے؟ خربوزے بیچ رہا ہے؟ یہ ہے تجارت میں برکت، کیونکہ یہ لوگ گجرات سے نا، جب انڈیا پاکستان بنا نہیں تھا، ایک ہی تھے دونوں، تو گجرات سے آپ دیکھو سمندر سے ملتا ہے نا گجرات، وہاں سے لانچوں کے ذریعے جتنے کنٹریز آتے ہیں نا، لیفٹ پہ ملیشیا ٹائپ کے کنٹریز آتے ہیں، رائٹ پہ یہ جو افریقہ کے کنٹریز آتے ہیں، یعنی جب آپ ویسٹ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہو تو یہ سارے ملکوں کو یہ لوگ ڈائمنڈ سونا لے کے جایا کرتے تھے، انہی ملکوں میں آباد ہو گئے، تنزانیہ ہو گیا اور زیمبیا، یہ سارے ملکوں میں جا کے چھا گئے بھائی، پھر مذہب بھی لے کر گئے، تجارت بھی لے کر گئے، اور جہاں جا کے ٹھہرے۔ میں یہ کسی قوم کی رپورٹ نہیں پیش کر رہا، میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ آپ کو بھی اپنے کلچر کو اس طرح محفوظ رکھنا پڑے گا۔ بزنس میں آگے بڑھو گے تو آپ کا کلچر محفوظ ہوگا، کیونکہ تعلیم میں جب آپ آگے بڑھتے ہو، بڑھو ایجوکیشن کی نیت سے، تو آپ کمپنی میں جاب کرتے ہو، جب کمپنی میں جاب کرتے ہو تو باس کے کلچر کو لیتے ہو آپ، ڈریسنگ بھی اس کی مرضی کی، چاپلوسی بھی اس کی مرضی کی، تعریفیں بھی اس کی، جتنی تعریفیں وہ چاہتا ہے، اپنی حیثیت ختم۔ اپنی حیثیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ تاجر سر اٹھا کے جیتا ہے، چاہے وہ ٹماٹر بیچتا ہو، ٹماٹر بھی بیچتا ہو نا، آپ کو چھٹی چاہیے، باس سے لکھ کے دو گے میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑے گا، نہیں ہوا ہے لیکن آج دل چاہ رہا ہے تو فی الحال ابا مار دو، بعد میں۔ وہ ایک خاتون اسکول گئی نا، اسکول میں جا کے انہوں نے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ نانی پہنچی، نانی، بچے کی نانی گئی اسکول میں بچے سے ملنے کے لیے کہ میرا نواسا پڑھتا ہے، یہ کہاں ہے؟ تو اسکول نے بتایا کہ وہ آپ کے انتقال کی چھٹی لے کے گیا ہوا ہے، اس نے اپلیکیشن لکھی ہے کہ میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ آپ کے انتقال کی چھٹی لے کے گیا ہوا ہے۔ تو تجارت میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ انسان سر اٹھا کے جیتا ہے، تو انہوں نے تجارت کی اتنی برکت دی اللہ نے، اتنی برکت۔ ہاں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں ملازمت وہ کرو جو کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو، بڑے، جیسے ہم مدرسے میں ملازمت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ملازمت برائے ملازمت نہیں، ایک بڑا ویژن ہے دنیا میں دین کی تبلیغ کرنا۔ کوئی جہاد کی نیت سے فوج میں جاتا ہے کہ ملک کا دفاع کروں گا، یہ ملازمت مبارک ملازمت ہے۔ اگر ملک کے دفاع کی نیت سے جا رہا ہے تو اس نیت سے، کوئی اور نیت سے جا رہا ہے پھر نہیں، اس نیت سے اگر جا رہا ہے تو یہ جہاد ہے، تو اس میں ملازمت کیونکہ ایک بڑے ویژن کا حصہ ہے نا، وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن بھائی آپ فیکٹری میں ڈھکن لگا رہے ہو، بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ فیکٹری کیا ہے؟ وہ نسوار کی فیکٹری ہے، وہ پیپسی ہے اور
कोका कोला है और स्प्राइट है, तो क्या खिला रहे हो, क्या इससे ये कोई बड़ा विजन है लोगों को कोक पिलाना? बहरहाल बेरोजगारी से अच्छा है, ऐसा ना हो कि जॉब छोड़ दें आप लोग। तो वो क्या करते हैं, मैंने पूरी दुनिया में जहां जहां मैं गया हूं, मैंने गुजराती ताजिरों को देखा है, सूरती गुजराती, ये लोग क्या करते हैं, इनमें दीन बहुत ज्यादा है। मैं हैरान हुआ यार, आप लोग का ना कल्चर चेंज हुआ, हत्ता के लिबास भी शलवार कमीज, सब लड़कियां इनकी पर्दा करती हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई बिगड़ जाए, सबकी दाढ़ियां। यहाँ कराची में गुजराती फैमिली है, मुझे दावत दी, उन्होंने बयान के लिए बुलाया, मैं गया तो 20-25 लोग, सारे दाढ़ियों वाले, और उनकी सब औरतें पर्दा, सारे नौजवान भी ठीक। मैंने कहा ये ऐसा कैसा हो गया भाई, ये सारे ठीक कैसे हो गए? तो कैसे हो गए ये आपको बताता हूं। वो कहते हैं भाई बात ये है, ये लोग दुनिया में जहां जाते हैं सबसे पहले वहां मस्जिद बनेगी और एक मदरसा बनेगा। सारे मिलके चंदा करके सबसे पहले क्या बनाएंगे, गैर मुस्लिम कंट्रीज है ना भाई, मस्जिद से ताल्लुक खत्म हुआ तो नौजवानों का इस्लाम से ताल्लुक खत्म। भाई यहां जैसे ही स्टे हुआ सबसे पहले क्या बनेगी, मस्जिद और एक मदरसा, और अपने खानदान का बच्चा आलिम बनेगा। अपने खानदान का फर्ज जब आलिम बनता है ना, उसकी बात कुछ और। देखो हमारे खानदान के इर्द गिर्द बहुत सारे मौलाना लोग थे, हमारे घर के जो मस्तूरात हैं, हमारे भाई सब लोग बयान सुनते थे, वो असर नहीं था। जब मैं गया हूं ना मदरसे में, तो मेरे सब भाइयों ने दाढ़ियां रख ली, सब मस्तूरात ने शरी पर्दा कर लिया। तो ये इंसान की फितरत है कि अपने घर का फर्ज जब दीन की तरफ जाता है या आलिम बनता है, उसकी बात का असर लोग ज्यादा लेते हैं। किसी को तबलीग जमात से नफरत है ना, अपने भाई को भेज दो, नफरत खत्म, क्योंकि आपका भाई जा रहा है ना। तो इंसान की नेचर है, वो अपने खानदान को बुरा भला नहीं कह सकता। हमारे एक दोस्त थे, जमात इस्लामी को बहुत बुरा भला कहते थे। उनकी शादी हो गई किसी ऐसी लड़की से जो जमात इस्लामी की थी। शादी के बाद हम मिलने के लिए गए तो किसी ने उनके सामने जमात इस्लामी की बुराई की, कहते हैं नहीं भाई ऐसा नहीं है, इतने बुरे नहीं होते, बहुत अच्छे लोग हैं, दीन की बड़ी खिदमत। तो उसने कहा लेगा ससुराल बन गया ना। ये फितरत है इंसान की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतनी सारी शादियां की है ना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि अरब के सरदारों की बेटियों से शादी कर ली, ताकि वो सरदार जो इतने दुश्मन थे, जब उनकी बेटियों से शादी हो गई तो उनकी दुश्मनी खत्म। ये भी सियासत थी। निकाह इसलिए भी किया जाता है दुश्मनियां खत्म करने के लिए। तो बहुत सारी मसलतें। तो अब गुजराती लोग क्या करते हैं, जहां जाएंगे मस्जिद बनाई, मदरसा, और मदरसे में अपना पैसा लगाएंगे और फिर अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल, स्कूल भी पढ़ाएंगे ताकि तालीम भी हो, साथ साथ मदरसा भी पढ़ोगे, दोनों तालीमें चलेंगी साथ साथ। उसका नतीजा क्या निकलेगा, स्कूल से सिर्फ तालीम मिलेगी, माहौल नहीं, माहौल मदरसे वाला। तो इस तरह से उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है अपनी लोगों को। तो कहां से कहां बात चली गई। खैर, जब इंसान ट्रैवलिंग करता है बहुत कुछ यार, कहां अफ्रीका के जंगलों में तबलीगी जमात का काम नजर आता है, बाहर मुल्कों में जाके कोई पहाड़ पत्थर नहीं छोड़ा यार। जिस जंगल में हम हिरन मारने गए वहां जंगल में जमातें पहुंची हुई हैं। अबे आदमी हैरान होता है यार, ये तुम क्या हो भाई, जंगलों में जमातें पहुंची हुई हैं, वहां कालों पे मेहनत हो रही है, इतने ब्लैक अंधेरे में नजर ही नहीं आते। तो अल्लाह माफ फरमाए, यानी बहरहाल वो उसको खूबसूरती समझते हैं, वो उसको खूबसूरती समझते हैं, उनमें मेहनत हो रही है। इतना पसमानदा तबका, गरीब तबका, उन पे मेहनत हो रही है। इंसान के ना दीनी दावत में 2 नंबर होने की एक अलामत यह कि सिर्फ मालदारों को फोकस करे, गरीबों पे मेहनत ना करे। ये खुद इसकी अलामत है, ये बंदा लालची है। जिन उलमा की महफिल में हर वक्त मालदार लोग आगे आगे होते हैं, गरीब पीछे पीछे, या होते ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि इस आलिम के दिल में गालिब गुमान यह है कि दौलत से मोहब्बत है, इसको दीन की फिक्र नहीं है। क्योंकि दीन की जहां भी दावत गई है ना, गरीबों की हमेशा कसरत हुई है। तो बाज जगह हमने देखा है मालदार ही मालदार नजर आएंगे, ऐसा लगता है गरीब का तो यहाँ कोई बसर ही नहीं है। तो इसका मतलब भाई ये बंदा ही ठीक नहीं है जो दीन की दावत का काम कर रहा है, मुखलिस नहीं है। हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब बहुत मालदार थे, लेकिन उनकी जो मजलिस लगती थी ना, आधी से ज्यादा उसमें गरीब, आधे से ज्यादा गरीब होते थे उसमें। रक्शे वाले, टैक्सी वाले, टमाटर वाले लोग आते थे, कहते थे यार ये इतने बड़े मालदार हैं और बैठे हुए कौन है, गरीब लोग। हमारे हजरत ने मेरे सामने एक ठीक ठाक मालदार आदमी को पीछे बिठाया, बहुत बड़े सेठ थे, आगे बैठे हुए थे, और कुछ गरीब उलमा पीछे बैठे हुए थे। उलमा थे लेकिन गरीब थे। उन्होंने फरमाया उलमा की इज्जत ज्यादा है इस्लाम में, तो आप थोड़ा सा पीछे बैठ जाए, इनको आगे करें। लेकिन वो भी नेक आदमी था, उठ के पीछे चला गया आराम से। तो उन्होंने फरमाया जब इस्लाह के लिए आए हो ना, तो फिर आपकी इस्लाह यही होगी कि आपने कहाँ बैठना है, पीछे बैठना है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। खैर, तो मैंने जो कुरान मजीद की आयतें पढ़ी हैं, वो आयतों में अल्लाह ने क्या फरमाया, इल्लल मुसल्लीन। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जल्दबाजी में फैसले जल्दबाजी में करते हैं, उनमें तदब्बुर नहीं है, गौर व फिक्र नहीं है, तो लेकिन कुछ अलामतें अपने अंदर पैदा कर लो
تو تمہارے اندر سے جلد بازی، جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے، خودکشی کے خیالات آتے ہیں، یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری، اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1، نماز کی مکمل پابندی۔ آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا، کوئی چیز نہیں بچاتی۔ اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف، جس کا نماز میں دل لگ گیا نا، بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے۔ اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا، کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے، اصول بنا لو، جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو، دل لگے گا، اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا، دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو، چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو، اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو۔ دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے، جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا، ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے، اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے۔ وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے، جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں، ایک پھوڑ، نہ کام نہ کاج، کچن گندا پڑا ہوا ہے، واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے۔ آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے، جھنجھلانا، ذرا سے کوئی نصیحت کرو آگے سے جھنجھلا کے جواب میں، ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے، خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن۔ لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں، بچوں کی کیئر، شوہر کی مرضی کا خیال، گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت، وہ خوش ہوتی ہیں۔ مردوں میں بھی ایسا ہی ہے، جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے کچھ نہیں کر رہے، ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ کوئی نصیحت کرتا ہے ایک دم کیا ہو جاتے ہیں، وہ ہائپر ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات۔ وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا، تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں۔ جو محنت کے کام نہیں کرتا اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو، ہر وقت ٹینشن ہے، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ اور جو محنتی ہوتے ہیں، صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے۔ میں اپنا بتا دوں، جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے، تو وہ نمٹا دیتا ہوں، خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ آپ بھی کر کے دیکھ لو، آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں میں نے یہ سارے کام کرنے اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا۔ دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری۔ بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں، یوں کر کے بیٹھا رہوں، انجوائے کروں، پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا، دیکھ یہ والا دیکھ لیا، یہ والا دیکھ لیا، ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں، کوئی دوسرے کو گالی، وہ اس کو گالی، وہ فلانا ایسا، وہ ڈمکانا ایسا، کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے، ہلکا ہلکا ڈیمیج۔ تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے۔ ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں۔ کافر کیسے کرتے ہیں، 8 بجے یہ کرنا ہے، 9 بجے یہ، 10 بجے یہ، شام 4 بجے یہ۔ نمازی کیا کرتا ہے، فجر کے بعد کی یہ روٹین، فجر سے پہلے کی یہ روٹین، ظہر کے بعد کی، بولو نا یار، یہ روٹین، عصر کے بعد کی یہ روٹین، عصر سے پہلے کی یہ روٹین، مغرب کے بعد کی۔ اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا، کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے، یہ نیچرل ہے، گھڑی نیچرل نہیں ہے۔ نہیں آئی بات، سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا، تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، فطری طور پر۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا، تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں، نیچر کے حساب سے رکھے ہیں۔ تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے، زیادہ سکون رہے گا، کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں۔ تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے۔ اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے۔ تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی، اٹھا لو، لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا، آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست تھے، نمازی تھے لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نمازیں نا۔ اب وہ بہت پرانی بات ہے، 15-20 سال پرانی بات، بالکل ینگ تھے، تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو۔ ایک دن کیا ہوا، میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں، حضر میں، کہیں بھی ہونا، آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں، انہوں نے کہا یار ادھر کہاں میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے، کون غسل کرے گا، کیا ہے بھائی، بڑی ٹینشن ہے یار۔ میں نے کہا یہ عزم کر لو، کچھ بھی ہو آپ نے غسل کر کے نماز
بولو پڑھنا, کچھ بھی ہو جائے. پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے, کرنا ہے تو اللہ انہیں جزائے خیر دے. انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. ایک دن پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ سردیاں تھیں, غسل فرض ہو گیا, صبح پریشان ہوں کہاں سے پانی لے کر آیا, کہیں جنگل منگل میں ہو گیا, کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا, پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے, ان کے الفاظ ہیں, اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچوں ہو گیا. یہ ہٹو بچوں ان کے نہیں تھے, یہ میرے الفاظ. اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے. روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں تو مزہ آئے گا. ابے دیکھو سنڈے کو لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے, ہم لوگ مدرسے میں تو جمعے کو ہوتی ہے. سنڈے کی چھٹی کا مزہ جب ہے جب منڈے کی چھٹی نہ ہو اور ٹیوزڈے کی بھی نہ ہو, وینسڈے کی بھی نہ ہو, تھرسڈے کی بھی نہ ہو, فرائیڈے کی بھی نہ ہو, تب جا کے سنڈے کی چھٹی کا مزہ آتا ہے. لیکن اگر ہر دن سنڈے ہے تو پھر کوئی بھی دن سنڈے نہیں ہے. نہیں آئی نا, یہی تو مسئلہ ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو مزہ ہوتا ہے. چھٹی چل رہی ہے پاگل ہو جائے گا آدمی. ہمیں یاد ہے پورے سال میں نا مدرسے میں ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں, اب بھی 2 مہینے کی ہوتی ہیں, لیکن طلب علمی کے دور میں تو بہت ٹف لائف تھی ہماری. پورا ہفتہ مدرسے میں رہنا پڑتا تھا ہمیں. ہم لوگ جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے, چھٹی ہوتی تھی جمعرات کو. عصر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے, رات ہو گئی, 1 ہفتے بعد پہنچے, اور اگلے دن عصر ہم نے مدرسے میں پڑھنی ہوتی تھی. چند گھنٹے کی چھٹی. یہ روٹین جب پورے سال ہوگی تو جب 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہوں گی تو خوشی سے کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا نا خوشی سے. تو ایسی خوشی ہوتی تھی یار ابھی 2 مہینے تک بالکل ہی ویلے ہونے والے ہم. اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینہ پہلے سے خوشی میں نیند اڑ جاتی تھی کہ چھٹی آنے والی. لیکن اس روٹین کے بعد, لیکن اگر یہ روٹین کے بعد وہ 2 مہینے کی چھٹی نہ آتی بلکہ چھٹی کے بعد چھٹی آتی تو سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں یعنی ورک کی ٹینشن میں, کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا, اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا آپ کو. سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے, خوش رہتے ہیں, بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اور جو پڑے ہوئے ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے, گپے مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں, یہی ہو رہا ہے. بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے, نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, بیٹھے آپ کیا کر رہے ہیں, پان سے ایک پیک نکال کے ادھر پھینکی, پھر اٹھ کے گھر گیا, وہاں تھوڑی سی ابا سے صلواتیں سنی, سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا, لگے پوری رات گزر گئی, پھر اپنی مرضی سے سو گیا, پھر اٹھ گیا, پھر جب سوتے سوتے تھک گیا تو اٹھ گیا, تھک گیا تو کیا ہو گیا, اڑ گیا. اب کیا کریں, وہی کریں جو کل کیا تھا, دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو, ہو سکتا ہے 2-4 بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہو, پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا کے. گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, باقی تو سارے چوری ہو گئے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے, لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت اچھی, حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے انہوں نے. 8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دور میں, لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں, تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں. حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا. جتنے میں نے دیکھے نا مصروف, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے. حضرت تو اتنے بزی تھے, حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے, بوتل میں کیا ہے, پانی بھرا ہوا ہے, اور ڈھکن لگا دیا آپ نے. اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے, ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے, ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا. تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو, اس قطرے کو ڈالو. یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو, لیکن ہوگا ریپلیس ہی ہوگا, نیا آئے گا پرانا نکلے گا. تو فرماتے تھے کہ اپنے زندگی, اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال. جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی, وہی کیا چل رہی ہے, کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے. 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا, کوئی بھی, جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام.
یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو کام کا حرج تو ہوگا، لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیجول ہے، ایک شیڈول ہے. اب نیا کام کیا ہے؟ آپ کی بچی بیمار ہے، ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے، لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم ہے یا اور کوئی بزی یا جاب کا ٹائم ہے. تو اب آپ کیا کرو گے بھائی؟ نقصان تو ہوگا، آفس کا ناغا تو ہوگا، لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ اہم. بچی کی جان تو بچانی ہے نا، یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی یہ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا، 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو، یہ تو انسان نہیں، یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. بھائی آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے، شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے؟ بزی رکھنا ہے. تو یہ تو انسان نہیں، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ گدھا. تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا اس میں؟ تو زندگی کے مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں، پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو، بلکہ اس میں تفریح بھی، وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے. دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں، کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھا کرے، تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے، تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا. کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا، وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے، وہ کسی کام کے نہیں رہتے دنیا میں. لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی تھی. اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی چند دن پہلے ایک کا فون بھی آیا، کیا آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے؟ گپ شپ تھی. میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے، وہ نام نہیں بتاؤں گا میں، بہت بڑی فلم بن گیا بھائی وہ. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست احباب تھڑے پر، ہی چل رہا ہے، ٹائم دیکھا یار 1 گھنٹہ ہو گیا بس، یا آدھا گھنٹہ ہو گیا، کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو گیا. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے، لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہم 16-17 سال کے تھے، اس وقت گپے مار رہے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ گپ شپ ہی نہ ہو دوستوں کے ساتھ، یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں، نہ. اس نے ٹائم ایک بنایا ہوا تھا، گھر کا ماحول ایسا تھا نا. تو اب آ کے بیٹھے ابھی گپ شپ شروع کر دی، اور بھائی ہی باتیں، کرکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے، کرکٹ کی باتیں چل رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے. یار میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں. ہم کہتے تھے یار عجیب انسان ہے بھائی، اتنا نیک آدمی. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے دوستوں کی محفلیں بالکل چھوڑ دی، گپ شپ بالکل چھوڑ دی، کھیل کود بالکل چھوڑ دیا، لیکن اس کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنانا ہے، اس کو بھی جتنا ٹائم بنتا ہے اتنا دینا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی روٹین نہیں ہے، تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے، ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور پتہ ہے کون ہے؟ اس کو پیار سے شیطان کہا جاتا ہے. ہمیں کون چلا رہا ہے؟ شیطان بتاتا ہے اب اڑ جا، کیونکہ سو کے اب تو تھک گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب اڑ جاتے ہیں. شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں چھٹی والے دن؟ 12 بجے سو کے اٹھیں گے، اس کے بعد حلوہ پوری، وہ نہیں رش ہوتا، اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے غنودگی شروع. لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتا ہے؟ اب دوبارہ کیا بنتا ہے؟ سونا بنتا ہے. دوبارہ سو گئے تو سارا دن سوئے، ساری رات سوئے. تو میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا تو اپنی روٹین بناؤ اور روٹین کو اپنے تابع رکھو، نہ یہ کہ آپ شیطان کے تابع بن جاؤ. بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں، گھوڑے کی لگام اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو گھوڑا آپ کی مرضی سے سفر کرے گا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، گھوڑا ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے کدھر جانا ہے. بڑے لوگوں کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاؤ. دیکھو یہ چرسی ہیروئنچی ہے نا، ان کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوتی زندگی گزارنے کی، یہ ہوتی ہے. اگر انہوں نے پلاننگ سے اوقات طے کیے ہوتے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، دوپہر یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، اپنی پلاننگ ہوتی تو چرس پیتے ہی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ بولو نا، نہیں پیتے. اپنی کوئی پلاننگ نہیں تھی، ایم ہی اٹھ کے ایک دن نکلے، ایک دوست نے چرس پکڑائی. تو اب یہ کس کی پلاننگ کا حصہ بن گئے؟ چرس اور ہیروئن کے جو اسمگلر ہے نا، ان کی پلاننگ تھی ہم نے پیسہ کمانا ہے، تو وہ کروڑ پتی بن گئے.
کیونکہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی, تو یہ لوگ ان کی پلاننگ کا حصہ بن کے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر دیا, ان کو ارب پتی بنا دیا. ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کی اپنی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے کتنی دیر فیس بک پہ بیٹھنا ہے, کتنی دیر یوٹیوب پہ بیٹھنا ہے, بس آپ نے بیٹھ گئے تو کوئی پلاننگ نہیں ہے, تو آپ دیکھتے جا رہے ہو, دماغ آپ کا خراب ہو رہا ہے. یہ اس نے اس کو گالی دی, اس نے 80 لیٹر کا کارٹون بنا دیا. اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ میں نے دیکھنا کون سا چینل ہے, کتنی دیر دیکھنا ہے, معلوماتی چینل دیکھنا ہے, ادھر ادھر دائیں بائیں چیزیں میں نے نہیں دیکھنی. نیوز بھی ایک حد تک دیکھنی ہے, بس اتنی کافی ہے ہمارے لیے آج کی تاریخ میں. یہ تھوڑی کہ نیوز ہی سنتے چلے جاؤ. کیا تحقیق کرنی آج میں نے, اگر نہیں ہے نا تو آپ دیکھتے چلے جاؤ گے. اور جو یوٹیوبرز یا فیس بکیے یا ٹک ٹاکرز ہیں, ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے ویوز بڑھا کے پیسہ کمانا ہے, تو آپ جیسے بے وقوف ان کی پلاننگ کا حصہ, آپ کا نقصان, اور وہ کروڑ پتی بن رہے ہیں. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے دیکھو یوٹیوبرز ویورز کے لیے کیا کرتے ہیں. فلانے مولوی نے, مفتی طارق مسعود نے آج انجینئر کے پرخچے اڑا دیے, حالانکہ میں نے کہیں نہیں ایسے اڑائے ہوتے. وہ ایک دم وہ لگائے گا نا ایک وہ تھم نیل پہ, ابے تمہیں کیا کرنا ہے پرخچے اڑائے کے نہیں اڑائے. تمہیں کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہے, کسی خاص مسئلے کی, تو تم اس مسئلے کو دیکھو. یار مفتی طارق مسعود نے اس مسئلے, طلاق کے مسئلے کی تحقیق کرنی ہے یا اور کوئی مسئلہ, یار اس پہ میں سرچ کر رہا ہوں, مجھے ضرورت ہے, یا یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں ہے, میں ڈراپ شپنگ کرتا ہوں, اب ڈراپ شپنگ ہے حلال, چلو مفتی طارق مسعود ڈراپ شپنگ لکھ کے سرچ کرو. یہ آپ کی پلاننگ ہوگی, اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن ہو کیا رہا ہے, یوٹیوبر اٹریکٹ کرنے کے لیے تھم نیل پہ عنوان لگائے گا, مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم. کل ایسا ہی ہوا, میرے سامنے آتا ہے, میں نہیں دیکھتا کہ یار میں, حالانکہ میں دیکھ سکتا ہوں نا کہ کیا کہا ہے بھائی اس نے. کل ایک میرے سامنے سے ویڈیو گزری, اس پہ لکھا مفتی طارق مسعود دوبارہ جہلم پہنچ گئے. میں کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, میرا بھی دل چاہ رہا تھا نا میں کلک کروں. کیا خیال ہے یار میرے بارے میں جھوٹ کیوں بولا, کیا بولا, لیکن میں نہیں کیا کلک. میں نے کہا وہ بے وقوف